بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر محمود جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز۔ میں اس وقت الحمدللہ اسٹوڈیو پہ موجود ہوں۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ بڑا الحمدللہ صوفیانہ پروگرام ہم نے رکھا ہوا ہے۔ پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے طاہر جلال کے ساتھ، اور الحمدللہ میں آج ایک نئے مہمان کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں، جو الحمدللہ ان کی اپنی ذاتی ایک پہچان جو ہے وہ کافی حد تک ہے، لیکن ہمارے چینل پہ وہ آج فرسٹ ٹائم اللہ کی رحمت سے تشریف لائے ہیں۔ تو وہ کسی جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے نعت اور کلام میاں محمد بخش صاحب۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر آنے والے دن میں نئے سے نیا اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ کرتا رہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میرے ساتھ موجود ہیں مرزا انیس الرحمان۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم انیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، صحت آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ شکر الحمدللہ جی۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نعت کے بارے میں عوام کو بتائیں کہ نعت بیسیکلی ہے کیا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نعت کا مطلب ایک مسلمان بھی ہو اور اس کو نعت کا مطلب نہ ہو، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن نعت کا مطلب جو ہے سب کو آنا چاہیے۔ نعت وہ چیز جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں، اور اسی سے جو ہے انسان جو ہے نا اپنے دل کو تسکین بھی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب آپ نے ہجرت کی تھی تو وہاں بچیوں نے بھی قصیدہ برد شریف پڑھا تھا، اور مختلف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے جملے کہے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے بھی منبر رسول پہ کھڑے ہو کے نعت رسول مقبول پڑھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تحفے میں کھجوریں بھی دی تھیں۔ ماشاءاللہ۔ جی جی، آج ہم کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ، آپ سٹارٹ کس سے لیں گے؟ جی میں اللہ کے ایک پاک کلام سے حمد سے سٹارٹ کروں گا، تو اسی سے میں انشاءاللہ تعالی پروگرام سے آغاز کروں گا۔ ہاں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے،
خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا انیس صاحب، بہت اچھے ماشاء اللہ. انیس صاحب میں اصل میں جاننا چاہوں گا آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ چاہوں گا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی، کہاں پہ آپ پیدا ہوئے، کیسے پرورش ہوئی اور آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ جی میری پرورش جو ہے یہ گجرات سٹی میں ہوئی تھی، اور بیسیکلی میں رہنے والا ہیر آزاد کشمیر کا ہوں. تو میں نے ڈانس سائنس کالج میں میٹرک کیا، اسی ادھر ہی ادارے سے میں نے آگے پھر کنٹینیو کرتے ہوئے گریجویٹ بھی کیا. گریجویٹ کے بعد میں پھر میڈیکل شعبہ سے بھی وابستہ ہوں الحمدللہ، اور لوگوں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے لوگوں کی خدمت کر سکوں، تو اس جو میڈیکل فیلڈ سے بھی میں الحمدللہ لوگوں کو فیسیلیٹ کرتا ہوں. میڈیکل میں آپ نے کیا ڈگری حاصل کی ہوئی؟ میں نے بیچلر آف میڈیسن کیا ہے، اور اس کے بعد جی بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک الگ سے آپ گریجویٹ بھی ہیں جی جی اور بی فارمیسی بھی آپ نے جی کی ہوئی ہے. جی بالکل بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ پوچھنا یہ تھا جی جی کہ یہ جو محفل میں لوگ جاتے ہیں نعت خواں، جی جی وہ پیسے لیتے ہیں، جی جی یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ ان کو کوئی خوشی سے دے دے یہ تو ٹھیک ہے، جی جی کیا طے کر کے جانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک کالج لیول سے نعت خواں بنا تھا، اور 9th کلاس میں پڑھتا تھا. شمس الرحمان ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے مجھے اس بارے میں گائیڈ کیا. تو میں ایک ڈگری کالج میں بھی میں نے الحمدللہ فرسٹ جو ہے نا ون کیا تھا، اور مختلف مقابلوں میں نے فرسٹ بھی ون کیا تھا. جہاں تک پروفیشنل نعت خانوں کی بات ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مجھے بولتے ہوئے بھی تھوڑی سی میرے خیال میں جلد بازی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ کچھ لے کے جانے کے والی بات ہے، تو وہ تو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے، اور جو لینے والا ہے وہ حضرت زید بن ثابت کی سنت ادا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طے کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی دے تو وہ آپ کو لے لینا خوشی سے چاہیے. اگر کوئی جی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ نے کلام سنایا وہ خوش ہوا ہے جی جی تو وہ آپ کو کچھ دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. جی جی لیکن یہ طے کر کے جانا، جیسے آج کل بڑے نعت خواں کوئی 2 لاکھ طے کر کے آتا ہے، جی کوئی جی لاکھ روپیہ طے کر کے آتا جی ہے، جی تو یہ ٹھیک نہیں جی ہے. بالکل یہ آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل ٹھیک متفق. ہے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پیش کریں گے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافی محشر کہتے ہیں، تو ہم اسی کو جو ہے نا ٹچ کرتے ہوئے میں نعت کا آغاز کرتا ہوں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں. تو شاعر نے کیا خوب کہا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا. آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا.
اس سے بڑھ کر نہیں ہے راز کر کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ بہت اچھا جی، ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین پروگرام آج طاہر جلال کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں مرزا انیس الرحمان، جو میڈیکل کا کام بھی کرتے ہیں، ان کا میڈیکل سٹور بھی ہے، اور ایک ماشاءاللہ چھوٹا سا ساتھ میں ہاسپٹل بھی لوگوں کے لیے فرسٹ ایڈ ٹائپ ڈرپ وغیرہ، اور جو چھوٹی سا جو انیشیل سٹیج پہ جو ان کو ٹریٹمنٹ کسی بھی پیشنٹ کو دی جا سکتی ہے وہ ہاسپٹل بھی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں الحمدللہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک اس کو آپ کاروبار بھی ہے، لیکن ایک جو اچھی بات ہے وہ میں جو اپنی عوام کو وہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انیس الرحمان بہت درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور یہ انسانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں کافی ہم نے ان کے بارے میں جانا، ہم نے ان کے بارے میں کافی جو ہے انویسٹیگیٹ کیا، تو پتہ یہ لگا کہ انیس الرحمان ایک خدمت خلق کرنے والے انسان ہیں۔ بہت ساری بیوہ عورتوں کو یہ میڈیسن جو ہے وہ فری دیتے ہیں، بہت سارے غریب لوگوں کے، غریب گھرانوں کی یہ میڈیسن جو ہے وہ فری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے۔ میں انیس صاحب سے اب بات کروں گا، جو بڑی درد والی بات ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ انیس صاحب کی والدہ جو ہے وہ کافی عرصہ بیمار رہیں، یہ ان کے ساتھ رہے اور پھر وہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ عوام کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ایک جو بندہ اس وقت خدمت خلق کر رہا ہے، جو بندہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ انیس صاحب، میں کرنا نہیں چاہتا تھا یہ بات، لیکن چونکہ ماں سب کی برابر ہے، میری بھی ماں، آپ کی بھی ماں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عوام جانے کہ آپ نے کیا درد برداشت کیا ہے، اور اس درد کے بدلے اب آپ نے کیا بیڑا اٹھایا لوگوں کی خدمت کا۔ پلیز۔ جی بہت اچھا آپ نے سوال بھی کیا، اور یقیناً میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی بدولت سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا پانسا بھی نہیں پلٹ سکتا تو ماں باپ ہی اس کے سارے وہ جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ جو محبت کرتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ جو فرائض سے بھی زیادہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا یہاں پہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں گورنمنٹ جاب بھی کرتا رہا ہوں، تو میں نے وہ چھوڑ دی، والدہ کو لے کے ہم کراچی میں چلے گئے۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک دو خواتین جو وہ ڈیتھ ہوئی تھی، ان کا بلڈ پریشر سم تھنگ ہائی ہوا، تو ان کو فرسٹ ایڈ نہ مل سکی۔ تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے موقع دیا تو ہم اپنے علاقے میں لوگوں کو فیسیلیٹ کریں گے، یہاں تک کہ لوگوں کا حق بھی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے اپنے اس ایریاز میں فارمیسی کے ساتھ کلینک کا آغاز بھی کیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں، جہاں تک کوشش ہوتی ہے ہماری زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم دے سکیں۔ تو والدہ کا آپ نے کوشچن کیا، تو بالکل ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا، ان کا لیور سروسس تھا، ان کو جگر کا عرصہ تھا، تو وہ ڈاکٹر نے ہمیں کافی زیادہ ہم نے ٹریٹمنٹ بھی کرایا، تو ان دا اینڈ وہ جگر ٹرانسپلانٹ کرانا تھا، تو میں نے اپنا ہی لیور جو ہے، اپنا جگر جو ہے اپنی والدہ کو ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ فیملی میں مجھے سپورٹ بھی نہیں ملا کہ آپ نہ کریں۔ ہاں، ان کی اپنی محبت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ سے میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ماں کے سامنے بچہ جو ہے وہ دریا میں چھلانگ لگائے یا گر جائے، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں تیرنی، لیکن وہ پھر بھی بچے سے محبت میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ تو بچوں کا بھی فرض بنتا ہے جب اس طرح کا موقع آ جائے تو بچے یہ نہ دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہوں گے، پیسے لگیں گے یا کیا ہوگا، بس آپ اپنی محبت کو شو کریں۔ اور
ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام لکھا ہوا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اچھے کام کریں گے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آپ کو ملے گی. تو ایسے ہی میں نے کیا جو میرا فرض بنتا تھا، لیکن قدرت کو جو منظور تھا ہوا وہی. تو 10 دن پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ پھر سانحہ میرا جو ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ تھا. اس لحاظ سے پھر میں الحمدللہ میں نے آرفن کے نام سے یہاں پہ ایک باکس بھی رکھا اپنے پاس. تو ثم الحمدللہ کہ میں لوگوں کو پہلے تو میں پس پردہ خدمت کرتا تھا لوگوں کی جو آرفن یتیم بچے تھے اور بیوہ، لیکن اب اس چیز کو میں تھوڑا سا آرگنائز بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں تاکہ میری اس نیکی کے کام میں لوگ اور بھی شامل ہو سکیں. آپ لائیو جا رہے ہیں. اچھا جی، آپ کہہ سکتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ عوام سے. جی بس میں یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ دعا کریں. میں نے جو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے جو انسان کرتا ہے پھر اللہ اس کے وسیلے بھی بناتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے نیوز جو ہے چینل یہ بھی ایک وسیلہ بنے گا انشاءاللہ. اور ان تمام لوگوں کی جو مستحق ہیں، اور میرا جو فرض بنتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا، اور انشاءاللہ تعالی میرے علاقے کے تمام جو لوگ ہیں وہ کسی بھی ذات کا ہو، الحمدللہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے. سب سے پہلے اس کا جو ہے نا رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے وہ ہمیں جو ہے نا خدمت کا موقع دے. باقی انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو آگے بھی اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی کیا سنائیں گے؟ میں بالکل آگے ماں کی شان کا آپ نے ذکر کیا تو ماں کی شان بنتی بھی ہے. بسم اللہ. ماں اج جیوندی ہوندی او ماں اج جیوندی ہوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا. ماں اج جیوندی ہوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا. او رب سونے تو ٹھنڈیاں چھاواں منگدی سی میرے لئی بس مائے دعاواں منگدی سی. او رب سونے تو ٹھنڈیاں چھاواں منگدی سی میرے لئی بس مائے دعاواں منگدی سی. کی منگدی سی؟ او تتی واہ تو بچاویں او ربا بال میرا تتی واہ تو بچاویں ربا بال میرا اپنے نالوں ود کے او رکھ دی خیال میرا. دکھیے دی گل اے دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں ماں پجنا دے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں تے ماں مرے کر پے کے مک دے تے باپ مرے کر ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا ٹر جاون دلدار دلاں دے تے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں ہے روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. تو آج کل جو نفسا نفسی کا عالم ہے اس کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں. او نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری
4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲਾ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे थे। जे न्यूज़ और ताहिर भाई आपके लिए खुसूसी शेर पढ़ूंगा। हाँ माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे अनीस साहब, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जवार रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपके लिए आसानियाँ करे। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज ताहिर जलाल के साथ। हमारे मेहमान हैं मिर्ज़ा उनीसुर रहमान, यहाँ आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला के हेर गांव में वो रहते हैं। माशाल्लाह ग्रेजुएशन की, उसके बाद बी फार्मेसी उन्होंने की और अल्लाह की रहमत से अब उन्होंने अपना एक बिज़नेस बनाया हुआ है, मेडिकल स्टोर और साथ छोटा सा हॉस्पिटल। तो आवाम की खिदमत भी करते हैं। वहाँ पे उन्होंने ऑर्फन यानी यतीम के नाम पे एक बॉक्स रखा हुआ है। उसके अंदर जो भी लोग पैसे डाल जाते हैं वो अल्लाह की रहमत से, दयानतदारी से उन पैसों की और प्लस अपनी जेब में से पैसे डाल के गरीब, मजलूम, मस्कीन, यतीम और जो बेवा औरतें होती हैं उनको फ्री मेडिसन देते हैं। तो जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो ये MP चेक पोस्ट के पास इनका उनीस के नाम सही है, कमर हनीफ क्लिनिक एंड मेडिकल स्टोर के नाम पे उनका MP चेक पोस्ट के साथ है। कोई भी बंदा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी बेवों, यतीमों, मस्कीनों की खिदमत करना चाहे तो वो उनीसुर रहमान को वहाँ भी मिल सकता है। वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है, इनके बारे में पूरी सवाल करना नहीं बनता। वो अल्लाह ने आपके कबूल कर लिए, अब अगले बंदे का फेल है, वो उससे क्या करता है। अगर तो वो सही मानूम है, इसका इस्तेमाल करता है तो उसको भी अजर मिल जाएगा। अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है तो गुनाह उसको मिलेगा, आपको आपके हिस्से का सवाब जो है वो मिल गया है। तो मैं आज ताहिर जलाल के साथ इंशाअल्लाह ताला नई से नई पर्सनैलिटी लेके आता हूँ और नए अनवान के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपके पास आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें। आज की रात के हवाले से मैं एक मैसेज, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुआना रस्में हैं, ये जो अंग्रेज़ों की रस्में हैं हैप्पी न्यू ईयर वाली, हमारा न्यू ईयर, हमारा जो साल है वो मुहर्रम उल हराम से शुरू होता है। हमें मुहर्रम उल हराम के शुरू होने में जो है वो कुरान ख़वानी करनी चाहिए। उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए नवाफिल पढ़ने चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें तूने एक और नया दिन दिखाया। ये जो अंग्रेज़ों के लक्षण हैं, ये जो अंग्रेज़ों के काम हैं, वैलेंटाइन डे, हैप्पी न्यू ईयर, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इससे मुसलमान को बचना चाहिए। मुसलमान का काम है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार, जो दायराकार हमारे लिए एक बना दिया है, जो लाइन हमारे लिए खींच दी है, हमें उस लाइन को पार नहीं करना चाहिए। तो हमारी लाइन ये है कि हम गैर महरम जो मर्द हैं उनसे औरतों का पर्दा होना चाहिए और उसके अलावा जो इस तरह के ये जो हैप्पी न्यू ईयर की जो वल्गर किस्म की रस्में हैं, कोई जो बेहयाई और बुराई फैलाने वाली रस्में हैं, इनसे हमें हर सूरत में बचना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, जो भी आपके दायरा अख्तियार में आते हैं, एक बात मेरी याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जिसके नीचे आता है, फ़र्ज़ करें कि घर का एक सरबराह है, उसके नीचे जितने लोग आते हैं, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके सारे, उसका सारा हिसाब किताब अल्लाह ताला उससे पूछेगा। इसी तरह अगर इलाके का कोई सरबराह है, कोई मेयर है, कोई वज़ीर है, कोई मिनिस्टर है, या कोई आपका जिस तरह एक इलाके का थाने का SHO होता है, तो अगर SHO के इलाके में कोई गुनाह का इर्तिकाब करता है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला उससे पूछेगा। इसी तरह किसी अगर गवर्नमेंट के दायरा अख्तियार में, आज़ाद कश्मीर पूरे में अगर कोई मामला, कोई ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, और उसका सारा जवाबदेह जो है वो चौधरी अनवार उल हक साहब हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान में पूरे में होती है तो उसका जो ज़िम्मेदारी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे आती है। तो ये जितना बड़ा मनसब होगा उतनी ही बड़ी
بڑی اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس لیے میں تمام اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حاصل کیا. اور اس میں ہم نے ایک ہی دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا انڈیا کے نظریات جو ہیں یعنی ہندوؤں کے نظریات مختلف ہیں, ان کے افکار مختلف ہیں, ان کی روایات مختلف ہیں, ان کی ثقافت مختلف ہے, ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اور قائد اعظم نے جو دو قومی نظریہ دیا وہ اسی صورت پہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری ثقافت, ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا رسم و رواج, ہمارے رہن سہن ہمارا جو ہے وہ غیر مذہبوں سے مختلف ہے. تو ہمیں اس لیے انہوں نے دو قومی نظریہ دیا کہ یہ دو قومیں ہیں, ایک مسلمان اور ایک ہندو, یہ دونوں ایک جگہ نہیں بس سکتی, اس لیے ہمیں علیحدہ جو ہے وہ ملک دیا جائے. جب ہم نے علیحدہ ملک لے لیا تو ہم نے ہمارے نظریات اور ہمارے افکار جو ہیں وہ اب بھی وہ ہندوؤں جیسے ہی ہیں. ہماری آپ شادیاں دیکھ لیں, اس میں 10 دن ہماری رسمیں نہیں ختم ہوتی, بے جا قسم کے اخراجات اس میں کیے جاتے ہیں. کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کے دولہا بعد میں جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں پہنچتا ہے, کیمرہ مین اس کے کمرے میں پہلے پہنچا ہوتا ہے. بے جا رسمیں وہی ہندوؤں والے کام ہمارے ہیں. تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو خدا را میں آپ سے اپیل کروں گا اپنے جے نیوز کے چینل کے توسل سے کہ خدا را آپ کوشش کریں کہ جتنی ہم نے 1947 میں ہم ہجرت کر کے انڈیا چھوڑ کے پاکستان تو آگے, لیکن ہم نے اپنی رسم و رواج, اپنا رہن سہن, اپنی ثقافت, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنے شادی بیاہ, اپنے مرنے کے معاملات جتنے ہم آپ دیکھیں انڈیا میں جب فوتگی ہوتی ہے تو اسی طرح ہی چوتھا, تیسرا, پانچواں, چھٹا وہ مناتے ہیں. وہی کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. میں کوئی یہ بات کر کے متنازع بات نہیں کرنا چاہتا, چونکہ مختلف مولوی نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائی ہیں. کوئی مولوی کہتا ہے کہ یہ ختم ہونے چاہیے, کوئی بات کہتا نہیں ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز ہوئی ہے صرف وہ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں انیس صاحب کا ٹائم میں نے لے لیا, میں معذرت خواہ ہوں انیس صاحب سے, لیکن مجھے آج کے دن کے حوالے سے یہ بات کرنا بڑی ضروری سی کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ کوئی ہمارا سال نہیں ہے, یہ انگریزوں کا سال ہے. یہ جو جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی یہ سب انگلش مہینہ ہے. یہ گوروں نے جب وہ 1857 پہ انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ ساری ریت و رواج ڈالی. ان کے آج تک عدالتی نظام ہم ان کا نہیں بدل سکے, آج تک عدالتی نظام گوروں کا جو وہ چلا آ رہا ہے. تو اب تک جو ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم خود کوشش نہیں کریں گے. علامہ اقبال کا کیا خوب شعر ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم خود, آج میری 52 سال عمر ہو گئی ہے, اگر میں آج اپنے بچوں کو کوئی لائن ڈرا کر کے نہیں دے کے جاؤں گا, میں اپنے بچوں کو کوئی راستہ متعین کر کے نہیں دے کے جاؤں گا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو سیرت ہے وہ ان کو میں نہیں بتاؤں گا, تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ صرف کلمہ پڑھ لینے کے مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے مسلمان ہیں. جو بندہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 4 نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی بے نمازی ہے, جو بندہ 5 نمازیں پوری پڑھتا ہے وہ نمازی ہے. اس لیے جب ایک نماز چھوڑنے والے کو آپ نمازی نہیں کہہ سکتے, تو آپ جو بندہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں, جمعے کی نماز پڑھتا ہی نہیں, عید کی نماز پڑھتا ہی نہیں, اور وہ کلمہ پڑھ کے وہ سمجھتا ہے میں مسلمان بن گیا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علماء جو ہے اس کے اوپر کام کریں. ہمارے علماء جو ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے, کوئی نشے کا شکار ہے, کوئی نشہ بیچ رہا ہے اور کوئی نشہ خرید رہا ہے, کوئی نشے کی حالت میں مر رہا ہے اور کوئی نشے کی حالت نشہ بیچ کے مار رہا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کو بھی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اب کہ یہ نشے جیسی لعنت اور یہ جو شراب پینا حرام قرار دے دیا گیا, اور اس کو یہ ہیپی نیو ایئر کا آڑ لے کے لوگ آج کل لوگوں نے آج رات جو ہے اس کو ہیپی نیو ایئر شراب کے پینے کے فنکشن جو ہیں وہ ارینج کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا, اللہ کے جب حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. دوسرا حکم آیا کہ تم یہ بالکل نشے کی حالت میں اب مسجد بھی نہیں آ سکتے. تیسرا حکم آ گیا کہ بالکل آپ لوگ شراب نہیں پی سکتے. تو میں آپ کو ناظرین ایک بات بتانا چاہتا ہوں, پھر انیس صاحب کی طرف جاؤں گا, کہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. بدو چونکہ وہ برفانی علاقے میں رہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو شیر خوار بچے ہیں
اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم شیرخوار بچوں کو تھوڑی سی شراب جو ہے وہ دے دیں تو ان کو کم از کم یہ جو سردی کا موسم ہے یہ اچھا گزر جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز منع کر دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کی اجازت دینے والا؟ بالکل قطعی کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حلق آپ کی حلق سے شراب کا ایک قطرہ اگر نیچے اتر جاتا ہے تو جنت آپ پہ حرام کر دی جاتی ہے, تو پھر میں کہتا ہوں یہ مسلمان کیوں نہیں سنبھلتا, کیوں نہیں سدھرتا, کیوں اسلام کے دائرے میں نہیں آتا؟ ہم کلمہ گو تو ہیں, مسلمان کے گھر ہم نے جو ہے وہ پیدائش ہماری مسلمان کے گھر ہوئی, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ افکار, وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نہیں اپنائی, وہ خلفائے راشدین کی ہم نے جو زندگی تھی اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا, اور ہم بیرا روی کا شکار ہیں. آج مسلمان تار تار ہوا پڑا ہے, مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آپ فلسطین میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, چچنیا میں دیکھ لیں, بوسنیا میں دیکھ لیں, جس جگہ آپ دیکھیں گے اس میں مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے, مسلمان پس رہا ہے, مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن کوئی بندہ اپنی حالت سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ناظرین آج اس کیمرے کے توسل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دائرہ اسلام میں آتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہیں, تو آپ کو ساری وہ باتیں اپنانی ہوں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو میں اسی کے ساتھ انیس صاحب کے پاس چلتا ہوں, معذرت کے ساتھ کہ انیس صاحب آپ کا میں نے ٹائم لیا, میں معافی چاہتا ہوں. ابھی آپ کا جو ہے میں یہ تھوڑا سا پرسنل آپ سے سوال کروں گا کہ آپ جو اس وقت آپ شادی آپ نے ماشاءاللہ کی ہے کہ نہیں کی, اور اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے پلیز؟ جی پہلے میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو آپ نے بھی ٹاپک چھیڑا ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزوں کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. جس انسان نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا, یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے. ہمارے لوگ اس کو اصالِ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ جتنا پڑھا اس میں نے بے انتہا فائدے اٹھائے ہیں. آپ کو کسی بھی بندے کی محتاجی نہیں ہوگی اگر کسی نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہی بھیجا گیا, اور رہنمائی تبھی ہوگی جب آپ کو سمجھ آئے گی. تو وگرنہ آپ, میں کہتا ہوں 50 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیں, آپ کو فائدہ کوئی نہیں, ثواب بھی ملے گا, لیکن ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت مل گئی تو سمجھیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے, اور قرآن میں ہر ایک دنیا کی چیز کو بیان کر دیا گیا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. پھر ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ کام کرنے کا یہ انجام ہوگا, دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا اس کا صلہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دی, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی بالکل ایسا ہی. نبی آپ پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں, جی اس پہ آپ عمل پیرا ہوں, اس کو ان کے نقشے قدم پہ چلیں, تو میرے خیال میں کسی برائی میں یہ ہیپی نیو ایئر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. جی بالکل. جو آپ ہیپی نیو ایئر بنانے, ویلنٹائن ڈے بنانے نکلے ہوئے ہیں, اس کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی نعت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اسی لحاظ سے کہ ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے, حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاح کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, گناہ گار ہوں آقا بڑی
ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج طاہر جلال کے ساتھ۔ میں ہوں طاہر محمود جلال، اور آج ہمارے ماشاءاللہ مہمان نعت خواں اور کلام میاں محمد بخش صاحب پڑھنے والے بڑے انتہائی میرے پیارے چھوٹے بھائی مرزا انیس الرحمان۔ اور الحمدللہ ابھی میں چاہوں گا کہ میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ سنا جائے۔ میں نے تھوڑا سا ٹائم لے لیا، لیکن یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ یہ جو ہم انگریزوں کی رسمیں اپنائے ہوئے ہیں، ہیپی نیو ایئر اور ویلنٹائن ڈے اور فلاں فلاں ڈے اور فلاں فلاں رات، اس سے بچنے کا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں بچنا چاہیے، مسلمان ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو میں چاہوں گا انیس الرحمان آپ میاں صاحب کا کلام اب ذرا سنائیں، لوگوں کو مزہ آ جائے ذرا بات کریں۔ دوستی کے حوالے سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یاری دا انگ پالنے اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، ایک پکڑے دوجا چھڑدا جاوے، تے تاں رہندی جے پکی، تے اصلاں نال جنے کی کریے او، تے نسلاں تک نہیں بھل دے، بد نسلاں نال نیکی کریے، تے او پٹھیاں چالاں چلے دے، تے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا، تے ہر گچھا زخم آیا، تے آسے آسے ایک عمر گزاری، او گزرے سووریاں دی، کون لیاوے خبر محمد، او سجنا دور گیاں دی، تے میروں دی نو او چھڈ گیوں سجنا، تے پا گیوں ڈونگیاں فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں، او ٹنگ گیوں وچ ککراں، تے تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا
وہ سنجی پئی یا حویلی. تے آخری شعر پڑھاں گا. میاں صاحب نے کیا کہ او بس کر میاں محمد بخشا ہن موڑ قلم دا کوڑا ساری زندگی دکھنے مکنے پیچھے ورکا رہ گیا تھوڑا. واہ واہ کیا بات. ناظرین ماشاءاللہ یہ مرزا انیس الرحمان کو آپ سن رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہوگا اور سنیں. میرا تو سچی بات ہے, میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں میاں صاحب کا تھوڑا سا کلام اور سنوں انیس صاحب سے. انیس صاحب جو آپ نے سلطان عتیق الرحمان کے ساتھ آپ نے کلام مل کے پڑھا تھا. آواز الحمدللہ میری بھی ٹھیک ہے, لیکن چونکہ میں ایز اے اینکر ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں, تو آپ جو ہے نا آپ اکیلے ہی پڑھیں گے. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا ساتھ دینے کی, لیکن جو آپ نے وہ کلام سلطان عتیق الرحمان کے ساتھ پڑھا تھا نا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کی بھی یہ فرمائش ہوگی اور میں بھی سننا چاہتا ہوں, تو آپ پلیز. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. میاں صاحب کے اور پڑھیں گے بس پھر اس کے بعد پروگرام کلوز کریں. بڑا مزہ آیا سچی بات. اپنے یار دے او بیلے وچوں او تمبے کھو کھو کھائے پر غیر ملک دے باغاں وچوں کدی میوے لین نہ جائے. او توں بیلی ہے او سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس دن دا لوک کوئی نہیں جے بیلی جدو نکلے گی جان اکیلی تے لے او یار حوالے رب دے او تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سیں تے پھر روح سیں عمراں ساری. ناظرین میں ہوں طاہر محمود جرال اور آپ دیکھ رہے تھے جے نیوز. آج پروگرام ہے آج طاہر جرال کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام ہمارا پسند آئے گا. مرزا انیس الرحمان صاحب ماشاءاللہ نعت خواں اور کلام میاں صاحب کا انہوں نے آپ کے سامنے پڑھا. اپنے کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا اور ہمارا چینل جو ہے وہ اس کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب بھی کریں اور جے نیوز جرال آپ لکھیں گے تو ہمارا چینل جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. آپ اس کو کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن بھی دبائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو جو بھی ہم نیا پروگرام کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا. میں انیس صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے بڑا قیمتی اپنا وقت دیا اور بڑا مزہ آیا سچی بات ہے. اور ناظرین انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ بھی ہے
کہ انیس چھوٹا بھائی ہے, ہم انیس کو بھی پروموٹ کریں گے, اور سچی بات ہے خود جو ہے وہ محظوظ بھی ہوں گے. میں وقتاً فوقتاً جو ہے جو انیس صاحب اگر مجھے ٹائم دیں تو میں انشاءاللہ تعالی ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ ناظرین کو اچھے سے اچھا کلام جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے. اور باقی انشاءاللہ تعالی خدمت خلق کے حوالے سے میں انیس صاحب کے ساتھ میں بھی انشاءاللہ جڑوں گا. میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فورم کے ساتھ جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ تعالی آج کل جو میرا کام میں نے شروع کیا ہوا وہ ہے چھوٹے غریب بچوں کو کلاس 1 سے لے کے کلاس 3 تک انیس صاحب ہم جوتے شوز جوگر شوز جو ہے وہ میں نے لاہور سے منگوا لیے ہیں, میرے پاس پڑے ہیں. پیر کو انشاءاللہ تعالی ہم شکرانہ اسکول جا رہے ہیں, وہاں پہ انشاءاللہ چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم جو شوز ہے وہ پہنائیں گے, چونکہ وہاں پہ لوگوں نے پلاسٹک کے جوتے ٹوٹے ہوئے پہنے ہوئے تھے, ان کسی کے پاس شوز بھی نہیں تھے. تو جرسیاں ٹوپیاں وہاں پہ جو ہمارے عبدالرشید صاحب ہیں یونائٹڈ ویلفیئر موومنٹ والے بمبر سے, انہوں نے وہاں پہ دے دی ہیں. شوز ہم نے منگوا لیے, اس میں رشید صاحب کا بھی کافی حصہ ہے. ہم بھی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اور ہم خود بھی ذاتی طور پہ وہاں پہ جا کے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو ہم وہ یہ شوز پہنائیں گے. اور انشاءاللہ آگے بھی میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے, ہم اپنی جیب سے بھی کرتے ہیں, اپنی جانی مالی ہر لحاظ سے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اگر عوام بھی ہمارے ساتھ جو مہیر حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے. میں نے اس دن فیس بک پہ ایک سٹوری بھی لکھی تھی کہ میں چھم سے لے کے جو ملوٹ ببوڑ تک فی الحال LA5 میں چاہتا ہوں کہ جتنے گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں پہ, جو کہ گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ تر غریب بچے ہی ہوتے ہیں, تو ان غریب بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ کپڑے, جرسیاں, جوتے, وہ جو ہے وہ میری خواہش ہے, دل کی خواہش ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے معاملات بھی اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن چونکہ پراپرٹی کا میرا بیسکلی بزنس ہے تو میں پراپرٹی میں تھوڑا سا آج کل سلمپ چل رہا ہے, ورنہ میں کسی مہیر حضرات سے کہنے کی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ میں خود بھی مہیر حضرات میں آتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی جیب سے یہ سارا کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ پراپرٹی میں سلمپ کی وجہ سے جو ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے, جو ہم نے چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں, وہ ظاہری بات ہے اس کے حساب سے جو فلو نہیں چل رہا اس وقت. تو اللہ کی مہربانی سے جو ہی ہمارا اپنا سلسلہ فلو چلے گا پراپرٹی کا, تو اللہ کی مہربانی سے میں سب کو جی اپنی پاکٹ سے وہ کروں گا. اس وقت بھی ہم جوتوں میں بھی میں جتنی اپنی استطاعت کے مطابق میں نے حصہ ڈالا ہے, باقی جن دوستوں نے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم دے. میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.